بہت مشہور انسائکلوپیڈیا ہے جو کسی مسلمان نے نہیں لکھا ہے، اس کا لکھنے والا ایک انگریز ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآن کریم دنیا کی وہ کتاب ہے جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ ایک انگریز رائٹر لکھ رہا ہے۔ ایک اور انگریز رائٹر ہے جس کا نام فلپس ہے، اس نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام تاریخ عرب ہے۔ اس کتاب کے اندر بھی اس نے یہ بات لکھی ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن جس کو ہم پڑھتے ہیں، اس قرآن کے اندر قرآن کا لفظ تقریباً 68 مرتبہ آیا ہے، اور قرآن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن کا معنی ہوتا ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ تو سب سے زیادہ دنیا کے اندر کون سی کتاب پڑھی جاتی ہے؟ قرآن کریم۔ کون لکھ رہا ہے؟ انگریز رائٹر لکھ رہا ہے، کوئی مسلمان نہیں کہ آپ کہیں کہ بھئی آپ مسلمان ہیں، آپ قرآن کو مانتے ہیں اس لیے آپ لکھ رہے ہوں گے۔ اور ایک رائٹر نے، ایک انگریز نے ایک اور کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر بڑی پیاری بات لکھی۔ وہ بات یہاں پر آپ سنیں غور سے۔ ایک اور انگریز نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر اس نے ایک بات اور لکھی۔ کون سی بات؟ قرآن کریم کے حوالے سے اس نے لکھا کہ مسلمانوں کے یہاں قرآن کریم بچے اتنی کم عمر میں پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ میری بات کو بڑے غور سے سننا، اس لیے میں پھر سے دہرا رہا ہوں۔ اس نے لکھا کہ قرآن کریم مسلمانوں کے یہاں بچے اتنی کم عمر میں سیکھ لیتے ہیں جتنی کم عمر میں وہ اپنے گاؤں کی زبان بھی صحیح سے بولنا نہیں جانتے۔ بولو یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ بچوں کو اپنے گاؤں کی زبان صحیح طریقے سے بولنا ابھی نہیں آتی ہے، ابھی وہ پورے طریقے سے اپنے گاؤں کی زبان نہیں سیکھ پاتے ہیں، لیکن قرآن کریم پڑھنا سیکھ جاتے ہیں۔ یہ بات بھی کوئی مسلمان نہیں لکھ رہا ہے، یہ بات بھی ایک انگریز رائٹر لکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی پیاری کتاب نازل فرمائی ہے جس کا نام قرآن کریم ہے۔ ایک چیز سمجھ میں آ گئی، اب ایک دوسری بات سمجھیے۔ اس کتاب کی خاصیت کیا ہے؟ اس کتاب کی خاص بات کیا ہے؟ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے۔ فرمایا کہ اس قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے بہت ساری کتابیں اور صحیفے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر نازل فرمائے تھے۔ کچھ کتابوں کے نام اور کچھ صحیفوں کے نام تو ہمیں بھی معلوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، بلکہ ان کے بارے میں قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ والأحبار والرهبانيون والأحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں نازل فرمائیں، جو صحیفے نازل فرمائے، ان کے علماء سے کہہ دیا گیا، ان کے پادریوں سے کہہ دیا گیا، ان کے علماء سے یہ بات کہہ دی گئی، بما استحفظوا من کتاب اللہ، جو کتاب تمہیں دی گئی ہے تم اس کی حفاظت کرنا۔ کیا کہہ دیا گیا؟ بما استحفظوا من کتاب اللہ، جو کتاب تمہیں دی گئی ہے تم اس کی حفاظت کرنا۔ حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کس کے اوپر ڈال دی؟ اس قوم کے، اس امت کے علماء کے اوپر حفاظت کی ذمہ داری ڈال دی گئی۔ قرآن کریم کے حوالے سے میں آپ کو بات بیان کر رہا ہوں۔ جب ان کے علماء کے اوپر اپنے نبیوں کی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ڈال دی گئی تو وہ اپنی کتابوں کی حفاظت نہیں کر پائے۔ کتابوں کے اندر کچھ کمی ہو گئی، کتابوں کے اندر کچھ اپنی طرف سے بھی داخل کر دیا گیا، کیونکہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی، اس امت کے علماء کے اوپر ڈال دی تھی، تو وہ اس کی حفاظت نہیں کر پائے۔
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا تھا کہ جب بنی اسرائیل کے تعلق سے تمہیں کوئی بات ان کی کتابوں کے اندر ملے تو اس کتاب کا انکار بھی مت کر، اس بات کا انکار بھی مت کرنا اور اس بات کا اقرار بھی مت کرنا۔ ہاں نبی کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں بات صحیح ہے کہ نہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ انجیل کے اندر ہے، یہ زبور کے اندر ہے، یہ توریت کے اندر ہے، یہ بائبل کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کا اقرار بھی مت کرنا، انکار بھی مت کرنا۔ ہو سکتا ہے تم کہہ دو میں اس کو نہیں مانتا اور وہ واقعی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہو، اور ہو سکتا ہے تم یہ کہہ دو کہ میں اس بات کو مانتا ہوں، یہ تو مجھے بالکل صحیح لگ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو کسی عالم نے اس کے اندر ڈال دیا ہو، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہ ہو۔ تو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کچھ؟ یہ پہلے کی کتابوں کے ساتھ میں تھا۔ اب آئیے اس آیت کی طرف جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں پڑھی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ اپنے قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ او لوگوں، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، تو کس طریقے سے اس قرآن کی حفاظت کرے گا، کس طریقے سے تو اس قرآن کی ذمہ داری نبھائے گا، کس طریقے سے تو اس قرآن کی حفاظت کرے گا۔ قرآن نے دوسری جگہ کے بیان فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ تو باطل اس کے آگے سے اس پہ حملہ کر پائے گا، نہ پیچھے سے اس پر کوئی حملہ کر پائے گا۔ نہ باطل اس کو آگے سے ختم کر سکتا ہے، مٹا سکتا ہے، نہ باطل اس کو پیچھے سے مٹا سکتا ہے، نہ باطل آگے سے آگے اس کے اندر کوئی چینجنگ کر سکتا ہے، نہ پیچھے سے اس کے اندر کوئی چینجنگ کر سکتا ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے اللہ تھوڑا اور وضاحت کے ساتھ میں بیان کر دے، اے اللہ تو اس کی کس طریقے سے حفاظت کرے گا۔ آؤ اللہ کا قرآن پڑھو اور قرآن کریم کے اندر آپ کو یہ آیت مبارکہ بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ اللہ رب العالمین کے کلام کی وہ روشن آیتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سینوں کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ادا کر رہا ہے اور اس طریقے سے اپنے قرآن کی، اپنے کلام کی حفاظت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیے ذرا، پوری دنیا کا سروے کر لیجئے، سارے دھرموں کا سروے کر لیجئے، کون سے دھرم کے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو اپنی دھرم کی کتاب کو پورے طریقے سے یاد کرنے والے ملیں گے، یا اتنی بڑی تعداد میں یاد کرنے والے ملیں گے؟ آپ اپنے گاؤں کے اندر دیکھ لو، اپنے گاؤں کے اندر آپ کو کئی حافظ مل جائیں گے، محلے کے اندر کئی حافظ مل جائیں گے، خاندان کے اندر کئی حافظ مل جائیں گے۔ اس طریقے سے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری ہو رہی ہے، اس طریقے سے قرآن کریم کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ آپ دنیا کا سروے کر کے دیکھو، آپ کو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں آپ کو اس قرآن کے حافظ مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو دیکھو، یہ اتنی بڑی کتاب اور یہ عربی زبان کی کتاب آپ کو ایسے ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر محفوظ ملے گی۔ 9 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ اللہ کی کتاب کا پورا حافظ آپ کو ملے گا۔ 10 سال کا بھی حافظ مل جائے گا۔ آپ جتنا اوپر چلتے چلے جائیں، حافظ آپ کو ملتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی حفاظت اس طریقے سے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سینوں کے اندر بھی محفوظ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سفینوں کے اندر بھی محفوظ کر دیا۔
چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کے حافظ. یہ کہیں اور نہیں ملے گا آپ کو. یہ کہاں ملے گا؟ اللہ کی کتاب کے حافظ آپ کو ملیں گے. میرے بھائیوں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آؤ ذرا غور کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، اور یہ حدیث آپ کو بخاری کے اندر مل جائے گی اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر یہ حدیث مل جائے گی. بڑے غور سے سننا اس حدیث کو. کیا فرمایا پیارے نبی نے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں او لوگو، ما من الانبیاء الا اوتی ما مثلہ آمن علیہ البشر. اللہ نے جو نبی